ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 تک پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ دو آیات نمبر 244 اور 45 اور 246 کا کچھ حصہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے چند باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس آیہ میں اللہ پاک مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی سننے والا بھی ہے، یعنی اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جب جہاد کرو گے تو جو تمہارا جذبہ ہوگا دل کے اندر اور جو تم زبان سے اپنے اس جذبے کا جس طرح اظہار کرو گے اللہ کو معلوم ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جب جہاد ہوگا تو پھر اس کی راہ میں آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور بظاہر جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ گھٹتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ مالوں کو گھٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے، یعنی اگر گھٹے گا تو بڑھانا بھی اسی کا جو ہے وہ اختیار ہے۔ وہ جس طرح سے جس انداز سے چاہے تمہیں مال بڑھا چڑھا کر دے گا۔ دیکھیے، جہاد کے ساتھ مال کا جو خرچ ہے، اللہ کی راہ میں جو جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب جہاد ہوگا تو یقیناً اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر انسان کے دل کے اندر کمزوری ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال تو گھٹ جائے گا بلکہ جان کا بھی خطرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم بس اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھو اور اس کام کو پورا کرو۔ اور پھر دیکھیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ یہ قرض حسن یعنی وہ قرض جو بہت ہی زبردست، خوبصورت اور بہترین قرض ہے، وہ قرض حسنہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اللہ کو قرض حسن دینے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا میرے اوپر قرض ہے، اور جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس قرض کو واپس کرنا اور اس کو بڑھا چڑھا کر دینا یہ میرا کام ہے۔ تو دیکھیے، یہ جہاد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لازم و ملزوم ہیں۔
تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں جان کھپانا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، یہی جہاد ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جب اللہ کا حکم آئے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سمجھنے کا مقام ہے کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے بحیثیت امت وہ کدھر ہے۔ جب تک پوری امت ایک نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ کے دین کو سربلند کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش کہ ہم فرداً کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر سمجھیں کہ دنیا میں ہمارے اوپر کیا کیا جو ہے ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں اور آخرت میں ہمیں کیسے کامیابی ملے گی۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ چلیں اب آج کی آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو دے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ واو عطفہ، قاتلو فعل امر ہے، فی سبیلی مرکب جاری اور سبیل اللہ مرکب اضافی۔ قاتلو مدہ قاف تا لام، جاہدہ باب ہے، ماضی کا پہلا صیغہ جاہدہ کے وزن پہ قاتلا، مضارع یقاتلو، جاہدہ یجاہدو، قاتلا یقاتلو۔ امر جاہدہ کے لیے واحد امر جاہد ہوگا اور قاتلہ کے لیے واحد امر قاتل ہوگا، فعل امر واحد۔ اور جاہدہ کے لیے جمع کا امر جاہدو اور قاتلہ کے لیے جمع کا امر قاتلو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، واو عطفہ، اعلموا فعل امر ہے، وَاعْلَمُوا مادہ عین لام میم، باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالیمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو، سامیہ یسمعو، عالیمہ یعلمو۔ امر سمیہ کے لیے واحد امر اسمع، جمع کے لیے اسمعو، اور عالمہ کے لیے واحد کا امر اعلم اور جمع کے لیے جو حکم دیا جائے گا اعلمو۔ اسمعو کے وزن پہ ہے تم سب جان لو۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انا حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم انا ہے، انا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ سمیع علیم، سمیع انا کی خبر ہے، انا کا اسم نصب حالت میں اور خبر مرفوع ہوگی، اور سمیع مرفوع ہے انا کی خبر اور علیم اس کی صفت ہے۔ سمیع علیم دونوں مل کر مرکب توصیفی بنیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ من استفہامیہ اور یہ مبتدا ہے، ذا الذی ذا اسم اشارہ اور الذی اسم موصولہ ہے، یقرض فعل ہے اور اللہ مفعول بہ ہے۔ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ یقرض مادہ قاف را ضاد، باب اسلم، ماضی کا پہلا صیغہ اقرضا، مضارع یقرض، اسلم یسلم، اقرضا یقرض۔ یقرض جو ہے یہ یسلم کے وزن پہ وہ قرض دیتا ہے، فعل مضارع واحد غائب مذکر،
من یقرضو کون ہے جو قرض دے، قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، قرض حسن تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی۔ قرضا حسنا قرض حسن، قرضا مفعول بہ ثانی، اللہ مفعول اول تھا، قرضا یہ مفعول ثانی ہے، حسناً اس کی صفت ہے، دونوں مل کر مرکب توصیفی بنے۔ فیضاعفہ لہ تاکہ اللہ اسے بڑھا چڑھا دے اس کے لیے، فا سببیہ، یضاعفہ ہو، یضاعفہ فعل ہے، ہو ضمیر ہے، اس کے بعد لہو مرکب جاری، فا یضاعفہ ہو، یضاعفہ کا مادہ داد عین فا، باب جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ، ضاعفہ مضارع یضاعفو، جاہدہ یجاہدو، ضاعفہ یضاعفو، یضاعفو یجاہدو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ بڑھاتا ہے۔ اضعافا کثیرتاً کئی گنا اضافہ کے ساتھ، اضعافاً مفعول مطلق ہے اور کثیرتاً صفت ہے، دونوں مل کر مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط اور اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، واو استئنافیہ ہے، اللہ فاعل ہے، یہاں دیکھیں اللہ کے اوپر پیش ہے تو یہ فاعل ہے، اس کے پیچھے من یقرض اللہ، وہاں اللہ کے اوپر زبر آئی تھی کیونکہ وہ مفعول بہ تھا تو وہ حالت نصب میں تھا، یہاں پہ فاعل ہے اللہ، اللہ یہ حالت رفع میں آیا۔ یقبض یہ فعل ہے، یقبض مادہ قاف با داد، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، قبضہ مضارع یقبض، ضربہ یضرب، قبضہ یقبض، یقبض یضرب کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ گھٹاتا ہے۔ یبسط مادہ با صاد تا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، بسطہ مضارع یبسط، نصرہ ینصر، بسطہ یبسط، یبسط کدھر ہے؟ ینصر کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، کشادگی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تمہارا مال گھٹائے گا تو پھر بڑھائے گا بھی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ واو عطفہ الیہ مرکب جاری، الا اور ہو اس کا مرکب ہے، ترجعون فعل مجہول ہے، ترجعون مادہ را جیم عین، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، رجع مضارع یرجع، ضربہ یضرب، رجع یرجع، ترجعون یہ تضربون کے وزن پہ فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب لوٹو گے، ترجعون تم سب لوٹو گے، ترجعون یہ مجہول ہے اور آیہ مبارکہ میں
ترجعون کے بجائے ترجعون استعمال ہوا ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ مجہول ہے، یعنی جو فاعل ہے تمہیں لوٹانے والا وہ کوئی اور ہے، تم خود اپنی مرضی سے نہیں لوٹو گے، یا مرضی سے آؤ یا نہ چاہتے ہوئے آؤ، تمہیں ایک قوت ہے جو پیچھے سے دھکیل کر اللہ کے حضور لے آئے گی، یہ ہے مجہول۔ جب فاعل غائب ہو، سامنے نہ ہو، تو اس کا جو فعل ہے وہ مجہول بنتا ہے، اور اس کی تعریف آپ نے دیکھی ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے اس کی تعریف۔ اور ماضی مجہول فعلا سے فعیلا، مضارع مجہول یفعلو سے یفعلو، یہ ایسے مجہول بنتا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے وہ پھر بدل جاتا ہے۔ الم تری الی الملائی، کیا تم نے ان سرداروں کے بارے میں نہیں جانا یا انہیں نہیں دیکھا؟ الم جازمۃ المضارع ہے، ترا فعل مجزوم ہے، الی الملائی یہ مرکب جاری، الی حروف جارہ میں سے ہے تو مرکب جاری بنا۔ الم ترا، مادہ ترا کا را حمزہ یا باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ را، مضارع یرا، فتح یفتح را یرا، ترا تفتح کے وزن پہ ہے، تفتح کے وزن پہ اگر جائیں تو یہ بننا چاہیے تھا ترآیو، لیکن اس میں دیکھیں مادہ میں حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، تعلیل کا عمل ہوا ہے، تو ترآیو سے بنا ترا۔ تعلیل کیا ہے؟ ہماری گرامر کی کلاسز میں تعلیل کا تھمب نیل آپ کو نظر آئے گا، اس کو آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ تعلیل کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ مضارع واحد حاضر مذکر، تم دیکھتے ہو، علم، علم جازمۃ المضارع ہے تو ترا کا یا بھی اس نے گرا دیا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اور علم نے اس کو معنی کو بدل کر نفی کا اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ ترا تم نے دیکھا، علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا۔ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھے، من بنی مرکب جاری، بنی اسرائیل مرکب اضافی، من بعدی موسیٰ، موسیٰ کے بعد، من بعدی مرکب جاری اور بعدی موسیٰ مرکب اضافی۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 تک پڑھ لیا ہے، اور 246 آیت مبارکہ کا کچھ حصہ بھی دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخر میں ہم اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔